کیسے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کیا چین پاکستان کو اپنے قرضوں کے جال میں پھنسا رہا ہے اور پاکستان نے چین سے اب تک کتنا قرضہ حاصل کیا ہے اور پاکستان نے چین سے کن کن پروجیکٹس کے لیے قرضہ حاصل کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، امریکہ میں قائم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ریسرچ لیب ایڈ ڈیٹا کی جانب سے جاری کردہ حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی جانب سے گزشتہ 21 برس میں پاکستان کو 68 ارب ڈالر کی رقم فراہم کی گئی، جس میں صرف 2% رقم ایسی تھی جو امداد کی صورت میں دی گئی۔ یوں پاکستان 2000 سے 2021 تک چین سے قرض حاصل کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان سے زیادہ چین سے رقم حاصل کرنے والے ممالک روس اور وینزویلا ہیں، جنہوں نے بالترتیب 159 ارب ڈالر اور 112 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم بطور قرض چین سے حاصل کی ہے۔ ایڈ ڈیٹا مزید بتاتا ہے کہ چین کی حکومت اور مالی اداروں کی جانب سے پاکستان کے لیے مجموعی طور پر 386 منصوبوں کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر کا وعدہ کیا گیا تھا، جو ایڈجسٹمنٹ کے بعد 68 ارب ڈالر بنا۔ اس میں سے توانائی کے منصوبوں پر 26 ارب ڈالر، 40% بجٹ سپورٹ کے لیے 21 ارب ڈالر، ٹرانسپورٹ اور سٹوریج کے شعبے میں 10 ارب ڈالر، جبکہ بینکنگ اور فنانشل سروسز کی غرض سے 7 ارب ڈالر اور باقی رقم مواصلات، سوشل انفراسٹرکچر، انڈسٹری، کانکنی، تعمیرات، زراعت، ایمرجنسی رسپانس اور دیگر مقاصد کے لیے دیے گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 68 ارب ڈالر کے قرضے کے علاوہ خالص گرانٹ 1 ارب ڈالر اور باقی ٹیکنیکل سپورٹ قرضوں کی ری شیڈولنگ اور دیگر مد میں دیے گئے۔ اس عرصے میں ایشیا میں پاکستان توانائی کے شعبے میں سب سے زیادہ قرض لینے والا ملک رہا، جبکہ ٹرانسپورٹ اور چین پاکستان راہداری یعنی سی پیک کے لیے ہائی ویز، پل اور دیگر انفراسٹرکچر بنانے کے شعبے میں پاکستان چین سے قرض حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک رہا ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں چین سے سب سے زیادہ یعنی 37 ارب ڈالر حاصل کیے گئے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں 19 ارب ڈالر، پیپل پارٹی کے دور میں 10 ارب ڈالرز اور پرویز مشرف کے دور حکومت میں 4.1 ارب ڈالر کا قرضہ چین سے حاصل کیا گیا۔ ایک سال میں سب سے زیادہ قرضہ 2017 میں ملا جو 12 ارب ڈالر تھا، لیکن 2018 میں آنے والی نئی حکومت کے بعد اس میں بتدریج کمی دیکھنے میں آئی اور پھر پاکستان کو زیادہ تر قرضہ بجٹ خساروں کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا رہا۔ رپورٹ کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں عوامی رائے، میڈیا اور اشرافیہ میں چین کے لیے مثبت رائے میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ چین کی جانب سے یعنی توقع سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے لیے چینی امداد قرضوں کا جال ہے؟ پاکستان میں یہ تاثر بھی عام ہے کہ چین کی جانب سے دیا گیا قرضہ ایک جال یعنی ڈیبٹ ٹریپ ہے، جس میں پاکستان سمیت دنیا کے کئی ترقی پذیر اور غریب ممالک کو پھنسایا گیا ہے۔ لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کی مس مینجمنٹ اور خراب پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ماہر اقتصادیات اور اقرا یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر ایوب ماہر کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت قرضوں کے ایک جال میں ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ چین سے لیے گئے قرضوں کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 دہائیوں کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ تقریباً 30 سال سے پاکستان پرانا قرض چکانے کے لیے مزید قرض لیتا رہا، اور اب دنیا میں سستے قرضے نہیں ملتے بلکہ اب کافی بلند شرح سود پر قرضے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتیجے کے طور پر حکومت کو پھر ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کرنا پڑا۔ نئے ٹیکس کا نفاذ، جس سے ملک کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہوا، لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی اور لوگوں میں بے چینی میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر ایوب ماہر کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھنے کے باعث حکومت کو شرح سود میں اضافہ کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں کاروبار کرنا مشکل ہوا۔ نتیجے کے طور پر ملازمتوں کے مواقع کم ہوئے۔ قرض اگر جال بنا تو ہماری پالیسیاں ذمہ دار ہیں۔ معاشی تجزیہ کار عبدالرحمان نے بھی کچھ ایسی ہی رائے کا اظہار کیا ہے
ان کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے اس رقم کی فراہمی زبردستی نہیں بلکہ معاہدے کے تحت تھی۔ ان کے بقول ایسے میں اگر یہ قرض جال میں تبدیلی ہوا تو اس کی وجہ ہماری پالیسیاں ہی ہوں گی۔ حکومت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے فیز 2 پر بالکل کام نہیں کیا، جس کے تحت ملک میں برآمدات بنانے والی فیکٹریاں اور صنعتیں لگنی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی انڈسٹری جس کی وقت چین میں کم ہو چکی ہے وہ یہاں لگنی تھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے فری اکنامک زونز اور اسپیشل اکنامک زونز میں بنیادی ضروریات فراہم نہیں کی گئیں۔ ایسے میں اب جب چین کے تعاون سے قائم کیے گئے توانائی کے کارخانوں کے مالکان اپنا منافع اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تاہم کئی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کی جانب سے دیے گئے قرضے مہنگے تھے اور کئی منصوبوں میں شفافیت کے بجائے شرائط و ضوابط اب تک واضح نہیں، جس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ ایڈ ڈیٹا کے مطابق 2014 سے 2021 یعنی صرف 7 سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ چین نے دنیا کے غریب اور ترقی پذیر ممالک کو مجموعی طور پر $680 ارب فراہم کیے، اپنی خارجہ پالیسی مقاصد کو فروغ دینے کی کوشش کی، جبکہ اس دوران امریکہ نے بھی ان ممالک کو امداد دی جو مجموعی طور پر $319 ارب رہی۔ دوستو، آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔